أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو الانبیاء میں سے ایک ہیں۔ ہم ان کا واقعہ سن رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے آپ کی توحید کی دعوت سے تنگ آ کر نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے آگ میں ڈلنے کے باوجود وہ آگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اور آپ اس میں سے بخیر و عافیت باہر نکل آئے۔ اس کے بعد نمرود سے آپ کا ایک مکالمہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود انکار حق پر جمی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ اللہ کے حکم کے آنے پر اپنے جو ساتھی آپ ایمان لائے تھے ان کو آپ نے ساتھ لیا اور بابل کی بستی سے ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت فی سبیل اللہ تھی۔ انبیاء کرام کی سنت اور افضل عمل اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت کرنے کے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ایسے مقام کی طرف نکلے جہاں وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ پہلے انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شام کی بستی میں دنیا والوں کے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور برکت والی زمین سے مراد ملک شام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے آپ شام کے علاقے فلسطین گئے، پھر وہاں سے مصر گئے، پھر دوبارہ فلسطین کی طرف لوٹ آئے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ آپ پہلے مصر گئے، پھر شام کے علاقے فلسطین میں سکونت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں، خاتون نہایت حسین ترین ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، کیونکہ وہ ایمان کی ساتھی تو تھی نا، اس لحاظ سے آپ نے ان سے کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس واپس آئے اور آ کر کہا کہ اس پوری زمین پر میرے اور آپ کے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ میری بہن ہیں، اب آپ میری بات کو جھٹلانا مت۔ اب بادشاہ نے اس کے بعد حضرت سارہ کو طلب کیا۔ جب حضرت سارہ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ حرکت نہ کر سکا۔ حضرت سارہ سے اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں آپ کو بالکل تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر آپ کو چھونے کی کوشش کی تو پھر بہت زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے ایک دربارن کو بلا کر کہا کہ تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو پیش کر دیا۔ جب حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو لے کر واپس حضرت ابراہیم کے پاس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت ابراہیم نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے حاجرہ بھی دے دی۔ چونکہ اس وقت تک نماز میں جو ہے کوئی اشارہ کرنا جو ہے وہ منع نہیں تھا، تو انہوں نے اشارے سے پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس جب لے جایا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت سارہ نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت سارہ کی دعا کو سن کر
بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھا۔ اب ان دونوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لیا ساتھ اور واپس فلسطین آ گئے۔ بہت طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم رہے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اب حضرت ابراہیم کا توحید اور ایمان میں صبر، ان کی استقامت، ان کا توکل کا انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اس کے بدلے اولاد نیرنگ کے تحفے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی، اللہ نے آپ کی نسل میں کتاب رکھ دی، اور آپ کے ساتھ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس اپنے ملک سے جو ہے وہ نکالے گئے تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتوں والی زمین کی طرف بھیجا، اور آپ کے اوپر بہت اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائیں، آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے اوپر ساتھ ہی آپ کو یعقوب پوتے کی خوشخبری بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صالح بنایا اور ان کو امام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں ہم انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام نہایت خوبصورت خاتون تھی، انہیں حضرت ابراہیم سے بے پناہ محبت تھی۔ بہت عرصے تک حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہجرت فلسطین کے بعد 20 سال کے بعد حضرت سارہ نے اپنی لونڈی حضرت حاجرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ہبا کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی طرف رجوع کیا تو وہ حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں مسافروں کے روپ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب آپ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی مہمانی کرنے کے لیے، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب آپ کچھ شک ہوا اور آپ کو دل میں خوف محسوس ہونے لگا، تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے ڈرے نہیں، ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی حضرت سارہ، وہ بھی دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تو بے ساختہ وہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا کہ میں تو بڑھیا بانجھ ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کس طرح کی خوشخبری ہے جو تم دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں جو بشارت دے رہے ہیں اس سے تو مایوس نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اور رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں گے، نبی کی بات کو مانیں گے، ان کے ساتھ تو معاملہ اچھا کیا جائے گا، لیکن جو انکاری ہوں گے، وہ جو ظالم ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، اور آپ علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے محبوب بندے سے اس کی محبوب ترین چیزیں قربان کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنے جسم، اپنے کھال، اپنی ہڈیاں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی کہ مجھے نقصان پہنچے گا، آپ اس آگ میں داخل ہو گئے۔ اور اس عظیم جان کی قربانی کے بعد بھی آپ کو کہا گیا
کہ اپنے محبوب وطن کو خیر آباد کہہ کر چل دیں، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو اب تک تمام محبوب چیزیں توحید اور بندگی پر آپ قربان کر چکے تھے۔ اب جو تھوڑی بہت محبتیں بچ گئی تھیں ان میں سے محبوب حضرت ہاجرہ اور جگر کا گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ ماں اور بیٹے کو مکہ کی بستی میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امامت سے نوازا جانا، خلیل اللہ کے منصب فائز کیے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابراہیم سے کہا گیا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، تمام جہان کے کائنات کا جو مالک ہے اس کا میں مسلم اور فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کی شان یہ تھی کہ جب جہاں جیسا بھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا آتا تھا، آپ بغیر تردد کے، بلا تاخیر کے، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی کیل و کال نہیں، نہ کوئی بحث و تکرار، نہ کوئی سستی دکھاتے تھے، نہ کاہلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ جیسے ہی اللہ کا حکم سنتے تھے، آپ فوراً اطاعت کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ بڑے چھوٹے، آسان، مشکل، ہلکے باری، ہر نوعیت کے حکم پر آپ نے کہا اسلم اسلم، آپ سے کہا گیا اسلم، آپ جواب میں کہتے تھے اسلم تو، اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ تو اس وقت گھر بار، اہل خانہ، کاروبار، تجارت، حکومت، عہدہ، اقتدار، برادری، بستی، وطن، تن من دھن، سب اطاعت الہی پر قربان کر چکے۔ اب تو محبتیں بھی بہت تھوڑی سی رہ گئی تھیں۔ آپ کی بیویاں تھیں اور دو، اور ایک آپ کا بیٹا تھا، سب کچھ قربان ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چند آپ کے پیارے، آپ کے دل کے ٹکڑے تھے، اللہ کا حکم پھر آ گیا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑائیں۔ وادی غیر ذی زرع کیوں کہا جاتا تھا مکہ کو؟ کیونکہ وہاں کسی بھی قسم کی کوئی زراعت نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں مکہ کے علاقے میں بنی اسماعیل کی نسل کو جاری کرنا تھا اللہ نے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کے گھر کی تعمیر بھی مقصود تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا تو یہ رویہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کا کوئی حکم سنے اور اس سے وہ انکار کریں۔ آپ کی تو ساری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی گزر رہی تھی۔ آپ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنتے اور آپ اطاعنا کا رویہ اختیار کرتے، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑی، لیکن آپ نے اللہ کی نافرمانی قطعی طور پر نہیں کی۔ اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے اس پر کوئی کیل و کال نہیں، کوئی بحث نہیں، آج نہیں تو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہیں، فوراً اس کے اوپر اطاعت کے لیے سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایسے فرما بردار بندوں کی سیرت کو سننے کے بعد اس کو یاد رکھنے، اس کے پیغام کو سمجھنے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اپنا اطاعت گزار بنا لے، آمین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ماں بیٹے کو لے کر طویل سنگلاخ پہاڑی سفر طے کر کے مکہ کی وادی میں پہنچ گئے۔ حد نگاہ تک نہ گھاس کا تنکا تھا، نہ پانی کا قطرہ، نہ کوئی آدم ذات، نہ چرند پرند، نہ حیوانات، نباتات، نہ کوئی زندگی کا شرارہ تھا۔ اس صحرا میں ماں اور شیر خوار بچے کو ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجوروں کا تھیلا دے کر آپ واپس چل پڑے۔ آزمائش بہت سخت تھی، لیکن اللہ کی اطاعت لازم تھی۔ حضرت ہاجرہ نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کا دامن تھام کر پوچھا، ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ 3 دفعہ سوال دہرانے کے باوجود جب جواب نہ ملا تو اس صابرہ شاکرہ ہاجرہ نے فوراً ہی فرمایا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں۔ تو یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں کیسا ان کا اطاعت کا جذبہ تھا، اللہ کے اوپر ان کو کتنا توکل، کتنا بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی برضا ہو گئی۔ تو ایسی ہوتی ہے اطاعت، ایسی ہوتی ہے بندگی، اور اس طرح کا توکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی اور اللہ پہ توکل ہوگا، تب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسا مضبوط رنگ اللہ کا تبھی چڑھتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو فطرت جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس ڈر سے کہ کہیں جذبات مچل نہ جائیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھاٹی پر پہنچے تو دونوں ماں بیٹا ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ تب آپ نے کیا کیا؟ کعبہ کی زمین اس وقت چونکہ ایک بلند ٹیلے کی شکل میں تھی، اور آپ نے اس کی طرف چہرہ اٹھا کر
چہرہ کر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اور اسی موقع پر آنسوؤں کے سے تر چہرے کے ساتھ، کانپتے ہونٹوں کے ساتھ آپ نے دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ اللہ رب العزت کو یہ دعا اتنی محبوب ہو گئی کہ اپنے خلیل کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، اور پھر اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ آج ہم سب اس سلام پھیرنے سے پہلے خلیل اللہ کی اس دعا کے خوبصورت الفاظ کو دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو یہ رودات صابروں، شاکروں، ذاکروں، فرما برداروں اور متوکلوں کی داستان ہے۔ حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شیر خوار بچے کے ساتھ اس غیر آباد صحرائی وادی میں تن تنہا چھوڑ کر گئے تو اللہ نے اس صابرہ شاکرہ عورت کو ہر طرح کے آزمائش سے گزارا۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس صابرہ شاکرہ خاتون کو جان، مال، عزت کی آزمائش سے گزارا گیا، اور اس وادی میں ان کو اکیلے ہونے کا، لوٹے جانے کا، اندھیروں کا، درندوں کے ہاتھوں پھاڑ جانے کا، سانپوں بچھوؤں کا خوف تھا۔ اور پھر ایک تھیلا کھجور اور مشکیزہ، اتنی سی آپ کے لیے کھانے پینے کی جو تھی کا سامان تھا کہ ایک تھیلا کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا۔ اب یہ تو ختم ہو گیا۔ اب اس کے ختم ہونے کے بعد آپ اکیلی خاتون تھیں، اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سے شیرخوار بچہ جس کے بھوک پیاس سے مرنے کا خوف لاحق ہوا ہوگا یقیناً آپ کو۔ اور ماں تو اپنی جان قربان کر کے اپنے بچے کو خوش رکھنے کی خواہش رکھتی ہے، تو ان کے دل میں بھی یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، پر میرا بچہ بھوک کی وجہ سے نہ مرے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ چپ کر کے آپ بیٹھی نہ رہی، چونکہ نہ تو آپ کے پاس کوئی مال تھا اور نہ ہی مال ملنے کا امکان تھا، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو کوئی کمانے والا باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ بیٹا تھا، ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب بیٹے کی جان نہ کہیں چلی جائے اور وہ تڑ تڑ کر سسک کر بھوک پیاس سے جب مرنے کے قریب ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو اس بندر وادی میں پھل کہاں، وہاں تو کھانے کو لقمہ اور پینے کو پانی کا گھونٹ تک نہ تھا۔ ان تمام آزمائشوں میں انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت حاجرہ مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، پہلے تو وہ خود بھوکی اور پیاسی رہیں لیکن بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر ماں کی بھوک پیاس کی شدت سے جب چھاتیوں میں دودھ بھی اترنا بند ہو گیا تو شیرخوار بچہ بھی بھوکا پیاسا رہنے لگا۔ اب ماں اپنی پیاس تو برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنی اولاد کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ ننھے بلکتے اسماعیل کی بےتابی کو دیکھ کر حضرت حاجرہ صفا اور مروہ نامی دو پہاڑوں کے درمیان پانی یا دور سے آتے ہوئے کسی آدمزاد کی تلاش کے لیے دوڑنے لگی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ نے 7 چکر لگائے، اور ان کی بے بسی یا بے صبری نہیں تھی، یہ تو مشکل حالات میں تکلیف کو دور کرنے کے لیے جائز اسباب تلاش کرنے کی کوشش تھی، اور وہ دور دھوپتی جو وہ کر رہی تھی۔ ان کے قدم مشکل کو آسان کرنے کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن زبان پر نہ کوئی بے صبری کے الفاظ تھے اور نہ دل میں ناشکری کے جذبات تھے، اور نہ ہی ان کے رویے میں کوئی عدم توکل تھا۔ وہ تو بس اللہ پر توکل کر کے صبر، شکر، ذکر کے ساتھ تکلیف کو جائز طریقے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی یہ کوشش رنگ لائی۔
اللہ کو ان کی دوڑ دھوپ اور یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ ان دونوں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا لقب دے دیا، شاعر اللہ قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کا، ان کی کوشش کا، ان کو بہترین پھل دیا، ان کو پانی میسر آ گیا، اور دنیا میں ان پہاڑیوں سے بڑے بڑے خوبصورت دل نشین قدرتی مناظر والے، نگاہیں حیران کرنے والے ایک سے بڑھ کر ایک پہاڑی سلسلے موجود ہیں، لیکن اللہ کی شعیرہ، اللہ والوں کی علامتیں، اللہ کے بندوں کے سمبولک، یہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں بنی۔ اللہ کو حجرہ، صابرہ شاکرہ کی صحیح کی ادا ایسی بھائی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ آپ دیکھیں، کسی حاجی کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس صابرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر نہ لگا لے۔ عازمین حج عمرہ، مرد ہوں یا عورتیں، حاکم ہو یا محکوم، آزاد ہو یا غلام، جوان ہو یا بوڑھا، اس کو اس راستے پر چلایا جاتا ہے تاکہ عازمین حج اور عمرہ جو سفر حج میں صبر، شکر، ذکر، توکل، استقامت، توحید پرستی کا سبق پڑھنے آئے ہیں، وہ ان کاموں کے کرنے والوں کے راستے پر خود چلیں تاکہ راہ حق میں یہ عمل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ شاکرن علیمن ہے، ہر صابر، شاکر، ذاکر کے عمل اس کے علم میں ہیں، وہ سب کی قدردانی کر کے ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ اس شان سے اطاعت کرنے والے کا ذکر خیر اور آخرت کے بعد تک بلند اور جاری ساری کرتا ہے۔ اللہم جلنی صبورا و جلنی شکورا، الہی ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ صرف ایسے صابروں کی قدردانی ہی نہیں کرتا بلکہ سنت الہی کے مطابق ایسوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، قربانی جتنی بڑی ہوتی ہے، صبر جتنا زیادہ ہوتا ہے، اطاعت جتنی زیادہ ثابت قدمی سے ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب دیکھیے، وہ ساری آزمائشیں جو بھوک، خوف، جان اور مال کی کمی کی تھیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل ہوئی؟ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام بےتاب پانی اور انسانی مدد کی تلاش میں چکر کاٹ رہی تھیں تو رحمت الہی جوش میں آئی۔ سنگلاخ، پتھریلی، خشک زمین جہاں کبھی بارش نہیں برسی تھی، جہاں میلوں تک نہ کنواں نہ چشمہ تھا، وہاں اس پتھریلی زمین کی گہرائی سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ کچھ روایات میں ہے کہ ایک فرشتے نے زمین پر ایڑی ماری یا پر مارے تو چشمہ بہ نکلا۔ کچھ روایات میں ہے کہ ننھے پیاسے اور بھوک سے لاغر شیرخوار بچے کی نرم نرم گول ایڑیاں زمین پر رگڑنے کی وجہ سے پانی بہ نکلا۔ بہرحال یہ رحمت الہی کا کرشمہ تھا۔ زمزم کا چشمہ رہتی دنیا تک آزمائے جانے والوں کو صبر کا درس دیتا رہے گا۔ زمزم کا چشمہ رہتی دنیا تک صابر بندوں کو اللہ کی مدد کا پیغام سناتا رہے گا۔ زمزم کا پانی ہر پینے والے کو یقین دلاتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو جب حضرت حاجرہ نے چشمہ جاری دیکھا تو اپنے ہاتھ سے حوض بنانے لگی اور پھر چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی یا چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ پھر انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد تعمیر کریں گے، اللہ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سے بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اب چونکہ مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ کی مدد سے بھوک اور کچھ حد تک خوف اور جانوں کی کمی کی آزمائش تو ٹل گئی۔ اب رہی مال اور پھلوں کی کمی، تو وہ کیسے دور ہوتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے کو اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے اوپر والے حصے میں ایک جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلے کی شکل میں تھی۔ سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کدا کی طرف سے آنے والا بنو جرہم کے ایک خاندان کا قافلہ مکہ کے پاس سے گزرا تو اس قافلے نے مکہ کے نشیبی حصے میں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے بلائی علاقے کی طرف ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا
اور صحرائی مسافر اس حقیقت سے واقف ہے کہ پرندے صحرا میں اس جگہ اڑتے ہیں جہاں پانی کا کوئی ذخیرہ ہو۔ تو ان کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب وہ اس وادی سے گزرتے تھے تو پانی نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے تحقیق کے لیے ایک آدمی کو بالائی علاقے کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی۔ سب قبیلے والے وہاں آ گئے اور چشمے کے پاس اسماعیل سے چشمے کے پاس خیمہ زن ہونے کی اجازت مانگی۔ اس پر رحمتوں سے مالا مال اس خاتون نے انہیں خیمہ زن ہو کر آباد ہونے کی اس شرط پر اجازت دی کہ چشمے کی ملکیت پر حق حاجرہ علیہ السلام کا ہوگا۔ معاہدہ ہو گیا۔ بنو جرہم نے صحرا میں پانی کے ذخیرے کے پاس اپنے باقی اہل خانہ کو بھی بلا لیا اور وہیں آباد ہو گئے۔ یہیں سے مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو چشمے کا پانی دیتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ اپنی ضرورت کی اشیاء قبیلے والوں سے حاصل کر لیتی تھی۔ یوں اللہ کی مدد سے ان کے مالی معاملات کی آزمائش بھی ٹل گئی، اور اس رودات کو پڑھنے والے یقین کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان واقعات کو سننے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ان اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر ہمارا یقین پختہ رکھے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی تکالیف ہوں، کتنے بھی ہمیں حالات ناسازگار نظر آ رہے ہوں، پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھیں کہ بے شک مدد اسی نے بھیجنی ہے۔ ان مشکل حالات میں سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابروں اور شاکروں میں سے بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔